ہارپ اسٹیشن میں لگے ہوئے مختلف آلات میں سب سے قابل ذکر آلہ آئنوسفیرک ریسرچ انسٹرومنٹ IRI کہلاتا ہے۔ یہ دراصل ایک بہت ہی طاقتور ریڈیو فریکوینسی ٹرانسمیٹر ہے جو ہماری زمین کے کرۂ ہوائی کے سب سے بالائی حصے کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس حصے میں ہر آن آنے والی تبدیلیوں کی اطلاع ارسال کرتا ہے۔ وہاں موجود سائنسدان انہی تبدیلیوں کے مشاہدے سے دنیا بھر میں جہاں چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں لے آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہارپ کا ادارہ ہی گزشتہ سالوں کے دوران دنیا کے مختلف حصوں میں آنے والی تباہ کاریوں کا ذمہ دار ہے جو اس نے موسم میں تبدیلیاں لا کر پیدا کیں۔ انہی تباہ کاریوں میں پاکستان میں آنے والا 2005 کا زلزلہ بھی تھا اور 2010 میں آنے والا سیلاب بھی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہو کہ ہم ہارپ کے بارے میں یہ سب کچھ کانسپریسی تھیوریز کے تصور سے متاثر ہو کر کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب کسی چیز کے مقاصد واضح نہ ہوں اور بظاہر ایسے شواہد موجود ہوں کہ اس کی وجہ سے مختلف مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو بات صرف کانسپریسی تھیوریز کے تحت پیدا شدہ شکوک و شبہات تک نہیں رہتی۔ انسان کا تجسس کچھ اور مطالبات بھی کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے سن 2007 میں پاکستان کے بارے میں ایک نقشہ جاری کیا تھا جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ اگر سن 2010 میں پاکستان میں سیلاب آیا تو کون کون سے علاقے اس سے متاثر ہوں گے۔ اب آپ اسے صرف اتفاق کہیں گے یا کچھ اور کہ جب بدقسمتی سے سن 2010 میں حقیقتاً سیلاب آیا تو وہی علاقے اس سے متاثر ہوئے جن کی نشاندہی پہلے والے نقشے میں کی گئی تھی اور جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ہارپ کے مہیا کیے ہوئے ڈیٹا کی مدد سے بنایا گیا تھا۔ سن 2009 میں ہسٹری چینل نے ہارپ کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی جس میں اس بات کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا تھا کہ یہ ادارہ دنیا میں موسموں کے قدرتی نظام میں ناجائز حد تک دخل اندازی کر رہا ہے اور زمین کی قدرتی ساخت کو بھی اپنی چھیڑ چھاڑ کا نشانہ بنائے ہوئے ہے۔ اس سلسلے میں سن 2010 میں ہیٹی میں آنے والے زلزلے کو ہارپ کی کارستانی ہی قرار دیا گیا تھا۔ دنیا بھر کے سوچنے سمجھنے والوں کے لیے یہ بات بہرحال ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اپنے گھر کو بچائے رکھنے کی خواہش کرتے ہوئے پوری دنیا کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کیا آخر کار خود امریکہ کو محفوظ رکھ سکے گی؟